یہ کیا لے کر آئے ہو زارون؟ مجھے نیند آ رہی ہے، میں تو کوئی مووی دیکھنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ بھویں اچکا کر جمائی لیتے ہوئے بولی تو جھٹ سے کمرے میں گھس کر زارون دروازہ لاک کر چکا تھا۔ لاریب اس وقت نائٹ سوٹ میں موجود تھی، شاید نیند میں تھی، اسی لیے شرٹ کے سامنے کے بٹن بند کرنا بھول چکی تھی۔ بے ساختہ زارون کی نظر اس کی دودھیا سفید گردن سے نیچے تک کا سفر طے کر چکی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب وہ لاریب کو بازو سے جھنجھوڑ کر کہنے لگا، پاگل لڑکی، یہ کوئی ایسی ویسی مووی نہیں ہے۔ یہ مووی دیکھنے کے بعد تمہاری آنکھیں پوری طرح سے کھل جائیں گی۔ بہت مشکل سے یہ انگلش فلم لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر 15 سالہ لاریب کی آنکھیں باہر کو آئی تھیں۔ کہنے لگی، ایسا کیا ہے اس مووی میں جو دیکھ کر نیند اڑ جائے گی؟ زارون شرارت سے ہنسا تھا اور پھر اسے بیڈ پر بٹھا کر کمرے کی لائٹ آف کر دی اور LED میں وہ USB کارڈ انسرٹ کرتے ہوئے بولا، دیکھو ہم دونوں اب جوان ہو چکے ہیں، اور تم ہی تو کہتی تھی مجھے دیکھنا ہے کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اسی لیے میں اس میں ایسی مووی لے کر آیا ہوں جسے دیکھنے کے بعد ہم دونوں کو پتہ چل جائے گا کہ بچہ کیسے پیدا کیے جاتے ہیں۔ مووی والا کہہ رہا تھا اس میں شروع سے لے کر آخر تک پورا پروسیس موجود ہے۔ یہ سن کر تو لاریب کے پیٹ میں گرہیں پڑی تھیں۔ ابھی جوانی کی دہلیز میں ان کے قدم آئے ہی تھے کہ انہیں ان سب باتوں کا اشتیاق حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ مووی لگا کر وہ بیڈ پر آ کر لاریب کے ساتھ بیٹھ چکا تھا جب لاریب نے فوراً زارون کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ کہنے لگی، زارون اگر کوئی آ گیا تو، اگر ماما بابا نے دیکھ لیا تو بہت مار پڑے گی۔ مگر زارون بولا، ارے کچھ نہیں ہوتا، سب سو رہے ہیں، اور ویسے بھی یہ جاننا ہمارا حق ہے۔ میں تمہارے ساتھ یہ سب کروں گا تبھی تو ہمارے بھی بچے ہوں گے۔ یہ سوچ کر لاریب زارون کے مزید قریب ہوئی تھی کہ تبھی اسکرین پر فلم شروع ہو گئی اور اس میں دکھائی دینے والا لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو کس کرنے لگے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر لاریب شرم سے چہرہ چھپانے لگی، جبکہ زارون کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ وہ اپنے لبوں پر زبان پھیرنے لگا، کہنے لگا، اب ایسے کیسے چلے گا؟ تم تو دیکھ کر ہی شرما رہی ہو۔ ٹھیک سے دیکھ لو اور سیکھ لو، کیونکہ اس کے بعد تمہارے ساتھ بھی میں یہ سب کرنے والا ہوں۔ یہ پہلی بار تھا جب لاریب کو دیکھ کر اسے اپنے اندر ہلچل مچتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ فوراً کہنے لگا، لاریب تم یہاں لیٹ جاؤ۔ لاریب لیٹ چکی تھی جب زارون اس پر جھکا اور اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پیوست کر دی تو گھبرا کر لاریب کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ کیا کرنے والے ہو؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مگر وہ کہنے لگا کہ نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تم تو ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں نا، پیار کرنے والے تو یہ سب کرتے ہی ہیں، تم بس ڈرنا نہیں پلیز، اور شور تو بالکل بھی نہیں کرنا ورنہ سب اٹھ کر آ جائیں گے۔ اور پھر اگلے ہی پل مووی کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ لاریب کی، میں تمہیں کہہ رہی ہوں میری چاکلیٹ ابھی کے ابھی واپس کر دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ پینسل کو اس انداز میں اٹھا کر بولی تھی جیسے ہاتھ میں اس نے چاقو اٹھا رکھا ہو۔ آنکھوں میں اس وقت غصہ تھا۔ اپنے لمبے گھنے سلکی بالوں کو اونچی سی پونی ٹیل میں اس نے باندھ رکھا تھا اور کچھ لٹیں گالوں سے ہوتی ہوئی بار بار آنکھوں کی طرف بھی آ رہی تھیں، جنہیں وہ پھونک مار کر اپنی آنکھوں سے ہٹا رہی تھی۔ وہ شلوار قمیص میں ملبوس تھی اور دوپٹہ تو صوفے کے پیچھے گرا ہوا تھا۔ ہاتھ میں چاکلیٹ پکڑے اگلے ہی پل وہ اسے دھیرے دھیرے کھول بھی رہا تھا۔ چاکلیٹ کھولتا دیکھ کر وہ ایک بار پھر چلائی تھی، کہنے لگی، زارون کے بچے، میں تمہاری ہڈیاں توڑ کر رکھ دوں گی۔ تمہیں پتہ ہے نا، مجھے بالکل بھی نہیں پسند کہ کوئی میری چیزوں کو ہاتھ لگائے، اور خاص کر کھانے پینے کی چیزوں کو تو بالکل بھی نہیں۔ وہ غصے سے اچھل کر صوفے پر آئی تھی، لیکن تب تک جلدی سے چاکلیٹ کا پیکٹ کھول کر زارون اس کا ایک بائٹ لے چکا تھا کہ لاریب اس کے اوپر گر چکی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے اس کے بال کھینچنے لگی۔ اپنی چاکلیٹ اس نے اس کے ہاتھ سے تو لے ہی لی تھی، مگر اس کے منہ میں جانے والا پیس بھی وہ غصے سے توڑ کر اپنے منہ میں ڈال چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے اوپر صوفے پر گتھم گتھا ہو چکے تھے کہ تبھی زارون اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دونوں ہی فرش پر آ گرے تھے۔ دھڑام سے گرنے کی آواز پر کچن میں کام کر رہی فرحانہ اور نوشین بیگم باہر آئی تھی۔ سامنے کا منظر تھوڑا سا غیر مناسب تھا، مگر مجال ہے
جو دونوں عورتوں کے ماتھے پر بل پڑے ہوں یا پھر اور کوئی تاثر آیا ہو۔ زارون نیچے گرا ہوا تھا، ہنس رہا تھا اور ابھی بھی کسی طرح لاریب کی چاکلیٹ چھیننے میں لگا تھا، اور لاریب اس کے اوپر بیٹھی ابھی بھی اس کے بالوں کو کھینچتی اسے مار رہی تھی۔ دونوں بچپن ہی سے ایک ساتھ رہتے آئے تھے، چچا زاد کزنس تھے، ان کا گھر آمنے سامنے تھا۔ شروع سے دونوں بھائیوں میں بھی بہت بنی تھی اور جیٹھانی دیورانی کا ساتھ بھی اچھا تھا۔ عید یا کوئی بھی فنکشن ہوتا تو اکثر دونوں خاندان مل کر ہی کھانا بنایا کرتے تھے اور محفلیں جمع کرتی تھیں۔ ابھی بھی عید کا دوسرا دن تھا۔ فرحانہ بیگم اور نوشین بیگم دونوں کچن میں کڑھائیاں بنا رہی تھیں، مگر یہاں یہ دونوں بچے تو انہیں چین ہی نہیں لینے دے رہے تھے۔ لاریب کی ماں نوشین بیگم غصے سے آگے بڑھی اور کہنے لگی، یہ کیا کر رہی ہو لاریب؟ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ اتنی بڑی ہو چکی ہو مگر عقل تمہیں ابھی بھی نہیں آئی۔ ہٹو زارون سے پیچھے۔ زارون بھی ہانپتے ہوئے بولا تھا، اف موٹی، ہٹ میرے اوپر سے، ابھی ناشتہ کیا ہے میں نے، یہ نہ ہو کہ سب کچھ تیرے اوپر ہی انڈیل دوں۔ اس کی یہ بات سن کر اسے مکہ مار کر وہ اس کے اوپر سے ہٹی تھی اور کہنے لگی کہ کدو کہیں کے، دوبارہ میری چیزوں کو ہاتھ لگایا نا تو ہاتھ توڑ کے رکھ دوں گی۔ نوشین بیگم غصے سے لاریب کو بازو سے جھنجھوڑ کر کہنے لگی، تم دونوں کا بلا وجہ کا پیر کسی روز تمہیں مجھ سے پٹوا دے گا۔ لاریب چھوٹی نہیں ہوں اب تم، اگر تم نے زارون کے ساتھ کوئی بھی شرارت کی تو میں تمہیں یہاں سے گھر بھیج دوں گی۔ وہ منہ بسوڑ کر ایک طرف بیٹھ چکی تھی، جبکہ کچن میں ہانڈی میں چمچہ چلا رہی فرحانہ بیگم اس کو لیے دینے لگی، کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے نوشین؟ بچے ہیں دونوں، جانتی تو ہو بچپن ہی سے ایک ساتھ ہی اسکول بھی ایک ساتھ ہی جاتے ہیں، پڑھائی بھی ایک ساتھ کرتے ہیں، مگر پتہ نہیں ان کو بیٹھے بیٹھے کیا ہو جاتا ہے۔ بس چھوڑو تم بچوں کو، آؤ رائتہ تیار کروا دو، بھائی صاحب لوگ ابھی آتے ہی ہوں گے۔ 5 منٹ تک ہی زارون اور لاریب کی لڑائی رہی اور اس کے بعد ایک بار پھر دونوں ایک ساتھ بیٹھ چکے تھے۔ لاریب نے اپنے حصے کی چاکلیٹ کھا کر زارون کو دے بھی دی اور اب دونوں موبائلز پر گیمز کھیل رہے تھے۔ مونٹیسری سے ہائر ایجوکیشن تک دونوں ایک ساتھ ہی پڑھتے آئے تھے، اسکول بھی ایک ساتھ جاتے، وہاں پر بھی ایک ساتھ ہی بیٹھ کر کوئی بھی پنگا اگر لیتا تو دونوں ایک ساتھ ہی اس سے نمٹتے تھے۔ پورا اسکول ہی دونوں سے ڈرا کرتا تھا۔ اس وقت دونوں 9ویں کلاس کے طالب علم تھے۔ دونوں کی بانڈنگ آپس میں بہت زیادہ تھی۔ جس خاندان سے ان دونوں کا تعلق تھا وہ بھی ایسا تھا کہ بچوں پر خاص توجہ نہیں دی جاتی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں۔ بس اتنا پتہ تھا کہ دونوں آپس میں کزنز ہیں، دوست ہیں، یہاں تک کہ اس رات جب سب کھانے بیٹھے تھے تو نوید صاحب مسکرا کر اپنے بھتیجے زارون سے کہنے لگے، ہاں بھائی بتاؤ، تمہاری دوستی اسکول میں لڑکوں کے ساتھ ہی ہے یا پھر لڑکیوں کے ساتھ بھی بات چیت کرتے رہتے ہو؟ فوراً زارون اپنے ساتھ بیٹھی کباب کھا رہی لاریب کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا، چاچو میری تو بس ایک ہی گرل فرینڈ ہے اور وہ ہے لاریب، اس کے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور لڑکی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے کرائم پارٹنر ہیں۔ اس بات پر بھی وہ ہنس پڑے تھے۔ شاید ان کے لیے یہ بات نارمل تھی کہ بچے آپس میں کزنز ہیں اور ان کی دوستی ہے۔ خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، آج کل تو یہ سب کچھ نارمل ہے، مگر کہاں خبر تھی کہ آگے چل کر یہ بچے کیسے ان کی ناک کٹوائیں گے۔ دھیرے دھیرے وقت آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک روز جب وہ دونوں اسکول سے واپس آ رہے تھے تو میٹرک کلاس کے لڑکوں سے زارون کی دوستی ہو چکی تھی۔ ان میں ایک لڑکا کہنے لگا، سینما میں نئی انڈین فلم آئی ہے، بڑی اچھی ہے، ہم لوگ تو وہ دیکھنے جائیں گے، تو بھی کیا ہمارے ساتھ چلے گا؟ یہ سن کر زارون کے دل میں بھی خواہش آ گئی کہ وہ بھی سینما میں جا کر مووی دیکھے۔ پیسوں کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، جیب میں 4-5 ہزار تو اس کے ہر وقت ہی پڑے رہتے تھے۔ پہلے تو ان کے ساتھ جانے کے لیے مانا، لیکن پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا، نہیں تم لوگ جاؤ، میں تو اپنی کرائم پارٹنر کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ اس وقت زارون کی عمر 14 سال تھی جب اس نے چھٹی کے وقت 13 سالہ لاریب سے کہا کہ چلو ہم مووی دیکھنے چلتے ہیں، تو یہ سن کر وہ بھی اس کے ساتھ تیار ہو چکی تھی۔ دونوں جب سینما کے باہر ٹکٹ لینے کے لیے پہنچے تو وہاں پر موجود سیکیورٹی گارڈ نے
उन दोनों बच्चों को देखकर अंदर भेजने से इनकार कर दिया कि तुम दोनों अभी छोटे हो और ये फिल्म बच्चों के लिए नहीं है। मगर ज़ारून फिर भी जैसे तैसे लारेब का हाथ पकड़कर अंदर जा चुका था। ये पहली बार था जब दोनों एक साथ बैठे थे। हीरो को देखकर ज़ारून कहने लगा ये मैं हूँ, और हीरोइन को देखकर लारेब कहने लगी ये मैं हूँ। और इसके बाद जब फिल्म शुरू हुई तो नामुनासिब सीन आने लगे। नाचते हुए हीरो हीरोइन एक दूसरे को छूना, एक दूसरे की बाहों में झूलना और मोहब्बत में बड़े बड़े डायलॉग्स बोलना, ये सब कुछ देखकर लारेब ज़ारून को देखने लगी थी। यही वक्त था जब दोनों के दिल में अजीब से ख्यालात आने लगे। फिल्म देखकर जब वापस आए तो ज़ारून की सोच यकसर बदल चुकी थी। दोनों जिस कदर एक दूसरे के करीब रहे थे उन्हें ये महसूस होने लगा कि शायद हम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे और मोहब्बत करने वालों को शादी कर लेनी चाहिए। उस वक्त तो दोनों 9वीं क्लास में थे। 9वीं जमात के पेपर्स देने के बाद ज़ारून और लारेब दोनों ही फ्री थे, मगर फिर भी हर रोज़ कभी लारेब ज़ारून के घर आ जाती थी और कभी ज़ारून लारेब के यहाँ जाता था। सीधा दोनों एक दूसरे के कमरे में ही जाते थे और घंटों दरवाज़ा लॉक करके बैठे रहते। कभी कार्टून मूवीज़ देखते तो कभी कोई इंडियन मूवी, लेकिन माँ बाप को तो जैसे देखने का बिल्कुल भी होश ही नहीं था कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं और उनके जहनों पर क्या असर पड़ रहा है। ज़ारून जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। लड़का था और फिर जिस तरह के लड़कों के साथ उनका उठना बैठना था वो वक्त से पहले ही काफ़ी समझदार हो चुका था। वहीं उसका वजूद और डी डॉल भी ऐसी थी कि वो था तो 15 साल का मगर लगता वो 17 साल का था। अभी भी जब वो नौशीन बेगम के घर में दाखिल हुआ तो वो सहन में ही बैठी थी, धूप सेक रही थी। चच्ची से मिलने के बाद कहने लगा मेरी पार्टनर कहाँ है, और जिस अंदाज में फ्री होकर बोला था नौशीन बेगम को थोड़ा सा अजीब लगा। मुस्कुराकर कहने लगी क्या हर वक्त तुम लारेब लारेब करते रहते हो, कभी मेरे पास भी बैठ जाया करो। लेकिन वो फ़ौरन मुस्कुराकर कहने लगा कि अरे चची जान, परवाना शमा की तरफ नहीं जाएगा तो क्या परवाना की अम्मा की तरफ लपकेगा। आपके पास बैठकर मैंने क्या पुराने ज़माने के किस्से सुनने हैं, मैं तो अपनी कैलोपेट्रा के पास ही जाकर बैठूंगा। वो शायराना अंदाज में ये कह तो गया था मगर नौशीन बेगम के माथे पर बल पड़ चुके थे। कहने लगी ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो, यहाँ पर बैठो और मेरी बात सुनो। छोटे नहीं रहे अब तुम, समझे, बड़े हो रहे हो। वक्त के साथ साथ मानती हूँ तुम्हारा और लारेब का बचपन एक साथ गुजरा है, मगर अब तुम्हें थोड़ी बहुत समझदारी दिखानी चाहिए। मेरी बच्ची तो भोली भाली है मगर तुम्हारा जहन तो बड़ा कंप्यूटर की तरह तेज़ चलता है। वो फ़ौरन हंसकर कहने लगा आपकी बेटी अगर मासूम है तो मैं कौन सा गलियों का बदमाश हूँ, मैं भी तो मासूम ही हूँ। और वैसे भी आप मुझे ये सब कुछ क्यों कह रही हैं। नौशीन को वो खरा सा जवाब दे रहा था और नौशीन अंदर तक झुलस रही थी। कहने लगी तौबा है भाई, तुम्हारी शिकायत तो मुझे भाई साहब से करनी पड़ेगी। रही बात लारेब की तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में सो रही है, शाम को आ जाना। वह भी ये कह ही रही थी कि वो उठा और सीधा लारेब के कमरे की तरफ जाने लगा और साथ ही धड़ाम से दरवाज़ा खोल दिया। अभी अभी लारेब गहरी नींद सो रही थी। वो ऐसे ही उसके कमरे में दाखिल होता था। लारेब को बुखार था और उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसके करीब आया, ढीले ढाले कपड़े पहनकर वो बेड पर लेटी थी। बाल खुले थे, कमर से कमीज़ हटी हुई थी। एक पल को तो देख कर ज़ारून वहीं पर रुक चुका था। अगले पल आगे बढ़ा और उसे उठाने लगा कि लारेब उठो, ये कोई सोने का वक्त है, आओ फुटबॉल खेलते हैं। उसे कहता उसे अपनी बाहों में भर चुका था। कहने लगा आंखें खोल रही हो या नहीं, या मैं तुम्हें भी जाकर शावर के नीचे खड़ा कर दूं। बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली थी मगर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। ज़ारून हंसता हुआ उसे वॉशरूम लेकर जा चुका था और शावर खोल चुका था। एकदम से खुद पर पानी पड़ता देखकर वो चिल्लाई थी और चिल्लाते हुए ज़ारून से लिपटी थी। कहने लगी प्लीज़ मुझे ठंड लग रही है, बंद करो शावर को। दिमाग तुम्हारा ठीक है ज़ारून, क्यों मुझे मारने पर तुले हुए हो। शोर सुनकर नौशीन बेगम वहाँ पर आ चुकी थी मगर अंदर का मंजर देखकर तो उनका दिमाग घूम चुका था। मुकम्मल तौर पर लापरवाह लारेब और ज़ारून दोनों भीग चुके थे और लारेब उसके सीने से चिपकी हुई थी। ये मंजर देखकर उनका बीपी हाई हुआ था। आगे बढ़कर उन्होंने गुस्से से दोनों को एक दूसरे से अलग किया। वो अच्छी खासी डांट सुनाकर बस किसी तरह ज़ारून को वहाँ से भेजना चाहती थी मगर ज़ारून डांट सुनकर भी संजीदा नहीं हुआ था। कहने लगी कि मामा आप ज़ारून को डांट क्यों रही हैं, ये हम दोनों का पर्सनल मैटर है ना। क्या अगर उसने मुझे गीला कर दिया तो वो खुद भी तो गीला हुआ है। प्लीज़ आप उसको डांटा मत करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो अपनी माँ को ये बात काट कर बाहर करे और फिर चेंज करने के बाद ज़ारून के साथ बाहर जा चुकी थी और माँ एक गहरी सांस खारिज करके इस बात को नज़रअंदाज कर गई।
دھیرے دھیرے دونوں ایک دوسرے کو اس قدر پسند کرنے لگے تھے کہ زارون لاریب سے کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہاری ماں کو میں کچھ زیادہ ہی کھٹکنے لگا ہوں، انہیں میری آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دکھائی نہیں دیتی۔ اس وقت ان کی میٹرک کی کلاسز شروع ہو چکی تھی، دونوں کی عمریں 15-16 سال تھیں اور دونوں ایک دوسرے کی خاطر اس حد تک پاگل ہو چکے تھے کہ اپنی شادیوں کی باتیں کر رہے تھے۔ اس دن کے بعد سے نوشین بیگم نے بھی اپنا ہاتھ سخت کر لیا تھا، اگر کبھی زارون آتا بھی تو اس پر کڑی نظر رکھتی۔ لاریب کو بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں سمجھا چکی تھی کہ بیٹا تم دونوں بڑے ہو چکے ہو، جوان ہو چکے ہو، چھوٹے نہیں رہے۔ جب بھی دیکھو تم دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب بیٹھے ہوتے ہو، کبھی ہاتھوں میں ہاتھ پکڑا ہوتا ہے، کبھی کاندھے سے کاندھا ملایا ہوتا ہے، یہاں تک کہ تم لوگ فیملی گیدرنگ میں بھی ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہوتے ہو۔ یہ سب کچھ اچھا نہیں ہوتا، تمہیں اس سے دوری بنا کر رکھنی چاہیے۔ وہ لڑکی نہیں ایک لڑکا ہے، سمجھی؟ اور ویسے بھی مجھے زارون کی عادتیں کچھ ٹھیک نہیں لگتی، وہ خود تو بگڑا ہوا ہے ہی، تمہیں بھی بگاڑ دے گا۔ مگر لاریب کے کانوں پر تو جوں تک نہیں رینگی تھی، اسے اپنی ماں ہی اپنا دشمن لگنے لگی۔ وہیں جب نوشین بیگم نے فرحانہ بیگم کو ڈھکے چھپے الفاظ میں بتانا چاہا تو وہ ہنس کر کہنے لگی کہ ارے تم کیا دقیانوسی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ ارے بچے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں تو کرنے دو، آپس میں کزنس ہیں، غیر تھوڑی ہیں۔ آج کل تو لڑکے لڑکیاں کیا کچھ کرتے پھر رہے ہیں، خیر ہے انہیں اپنی لائف انجوائے کرنے دو۔ تو نوشین بیگم بھی سوچ کر ہی چپ کر جاتی تھی۔ مگر ایک شام زارون جب گھر آیا تو لاریب کا ہاتھ اس نے پکڑ رکھا تھا۔ آج ایک بہت بڑا پروجیکٹ زارون کے والد کو ملا تھا، اسی لیے انہوں نے لاریب کے ماں باپ کو بھی اپنے گھر ہی بلا رکھا تھا۔ سبھی بیٹھ کر باتوں میں مشغول تھے جب یہ دونوں بیڈمنٹن کھیلنے کے بعد گھر میں داخل ہوئے۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اندر آئے تو زارون سب کو دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگا کہ چلیں، سب یہیں پر موجود ہیں تو مجھے آپ سب سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ نوید صاحب مسکرا کر کہنے لگے اچھا میرا راجہ بیٹا کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ وہ مسکرا کر ان کے سامنے آیا۔ لاریب سر جھکا کر کھڑی تھی جب زارون بڑے ہی کانفیڈنس لہجے میں کہنے لگا بابا میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ایک دم سے وہاں پر سب بیٹھے لوگوں کی تو جیسے ہچکی بن گئی۔ نوید صاحب تو اچھل کر اپنے پہلو بدل کر رہ گئے، بیٹے کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے یہ کیسا مذاق ہے، ہوش میں تو ہو تم؟ تبھی فرحانہ بیگم ہنس پڑی تھی، ہنستے ہوئے ان کے پیٹ میں بل پڑ چکے تھے۔ ہنس کر کہنے لگی یہ زمین سے ابھی اگا نہیں اور شادی کرنی ہے تمہیں؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ پہلے پڑھ لکھ لو، اپنی یونیورسٹی لیول تک تعلیم پوری کرو، اس کے بعد اچھی جاب کرو، تبھی تو تمہاری شادی ہوگی۔ مگر وہ ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا نہیں، مجھے بس شادی کرنی ہے تو کرنی ہے، اور ویسے بھی پڑھائی تو ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی۔ شادی کے لیے پڑھائی کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں کون سا کسی عام سے شخص کا بیٹا ہوں؟ میرے باپ کے پاس پیسوں کی کمی نہیں، میں تو ساری زندگی بیٹھ کر کھاؤں تو بھی پیسے ختم نہ ہوں۔ نہ صرف میرا بلکہ لاریب کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ کیوں لاریب بولو نا، چپ کیوں ہو گئی؟ لاریب تو شرم کے مارے اپنا سر ہی جھکا چکی تھی، بڑوں کے سامنے تو اس کے منہ سے لفظ ہی نہیں نکلتے تھے۔ پھر بھی ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی جی بابا زارون ٹھیک کہہ رہا ہے، میں اور زارون دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ان چاروں کے چہروں کی رنگت بدلی تھی، انہیں تو لگا تھا کہ شاید بچے مذاق کر رہے ہیں، لیکن جب ان کے سنجیدہ چہروں کو دیکھا تو نوید صاحب کے ساتھ ساتھ فخر صاحب بھی اپنی نشست سے کھڑے ہوئے تھے۔ دونوں بچوں کو غصے سے دیکھ کر کہنے لگے یہ کیا بکواس کر رہے ہو، ہوش میں تو ہو؟ زارون کہنے لگا میں لاریب سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ آپ چاروں کے لیے ہماری بہت زیادہ اہمیت ہے نا، تو پھر آپ کو ہماری شادی سے کیا پرابلم ہے؟ یہ سن کر نوشین بیگم بولی تھی، کہنے لگی وہ بات اپنی جگہ، مگر تم لوگوں نے بہت چھوٹے ہو، شادی کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے یہ ہم لوگوں نے بھی سوچ رکھا تھا کہ ہم دونوں تم بچوں کی شادی کریں گے، یہ سب باتیں تو نصیب کی ہوتی ہیں، لیکن ابھی تم لوگ بہت چھوٹے ہو، جب تک تم لوگ 20 سال کے نہیں ہو جاتے تب تک ہم تم لوگوں کی شادی نہیں کر سکتے۔ مگر زارون کی ضد تھی کہ نہیں، میں کہہ چکا ہوں کہ ہمیں ابھی کے ابھی شادی کرنی ہے، تو ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنے ساتھ لگا چکا تھا کہ اگر آپ لوگ ہماری شادی نہیں کریں گے تو ہم لوگ جا کر کورٹ میرج کر لیں گے۔ آگے بڑھ کر نوید صاحب نے ایک زوردار تھپڑ زارون کو لگایا تھا، کہنے لگے یہ کیا آل فال بکے جا رہے ہو؟ وہیں فخر صاحب بھی کھڑے ہوئے، لاریب کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے چلو تم گھر، سیدھا کرتا ہوں میں تمہیں۔ یہی تو تم لوگوں کو آزادی دینے کا نتیجہ ہے کہ تم لوگ اس طرح کی باتیں کرو گے؟ عمریں دیکھو اپنی اور حرکتیں دیکھو، شادی کریں گے یہ لوگ۔ یہ سن کر وہ دونوں ہی گھبرا چکے تھے، مگر زارون تو یوں بات کر رہا تھا جیسے کسی فلم کا ہیرو ہو، شاعر بھی وہ فلم ڈرامے دیکھ کر ہی ہوا تھا۔ وہ غصے سے دھاڑ کر اپنے چچا سے کہنے لگا خبردار چچا جان، جو آپ نے لاریب کو ہاتھ بھی لگائے تو وہ میری امانت ہے آپ کے پاس، آپ نے اگر اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کیا
تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تبھی ایک تھپڑ نوید صاحب اس کے منہ پر مار چکے تھے کہ تم چپ کرو، اتنی تم کیا بڑے ڈائلاگ باز بن گئے ہو، تمہاری ساری محبت تو میں نکالتا ہوں۔ آج تک انہوں نے کبھی بچوں پر سختی نہیں کی تھی۔ لاریب کو گھر جا کر اپنی ماں سے اچھی خاصی ڈانٹ پڑی تھی۔ زارون بار بار جب دھمکی دینے لگا کہ ہم کورٹ میرج کر لیں گے تو نوید صاحب کہنے لگے کورٹ میرج کیسے کرو گے؟ 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ تمہارا تو شناختی کارڈ بھی نہیں بنا ہوا، شناختی کارڈ ہوگا تو شادی کرو گی نا؟ شادی کا بھوت سوار ہو چکا تھا تمہارے سر پر، اچھی خاصی سنا کر وہاں سے نوید صاحب تو جا چکے تھے، جبکہ فرحانہ بیگم اسے غصے سے دیکھ کر کہنے لگی کہ دوبارہ تمہارے منہ سے ایسی کوئی بات نہ سنوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لاریب کے گھر سے نکلنے پر مکمل پابندی لگ چکی تھی۔ وہیں دوسری طرف زارون کو بھی فرحانہ بیگم نے غصے سے کہا تھا کہ خبردار جو تم نے لاریب سے ملنے کی دوبارہ کوشش بھی کی تو میں تم دونوں بچوں کو اب ایک ساتھ نہ دیکھوں۔ مگر اس رات موقع پا کر وہ اپنے گھر سے نکلا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ اور زارون اکثر رات کو گھر والوں سے چھپ کر باہر نکل جایا کرتے تھے۔ آئس کریم کھانا، گھومنا پھرنا تو ان کے لیے عام سی بات تھی۔ اکثر دونوں مل کر موویز بھی دیکھا کرتے تھے اور کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ تو ابھی بھی سب کے سونے کے بعد زارون سیدھا پڑوس میں موجود لاریب کے گھر گیا تھا۔ دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے میں بیٹھی لاریب یوں رو رہی تھی جیسے اس کا صدیوں پرانا پیار اس سے چھین لیا گیا ہو۔ کچی عمر میں ہی اس کی ذہنیت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ وہ یوں سمجھ رہی تھی کہ اگر اسے زارون نہ ملا تو وہ دوسری سانس ہی نہیں لے پائے گی۔ تبھی بیلکنی کی کھڑکی کھولی اور زارون اندر آیا۔ زارون کو دیکھ کر وہ دیوانہ وار اس کی طرف بھاگ کر آئی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ کہنے لگی زارون تم آ گئے؟ مگر وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر کہنے لگا ہاں میں آ گیا، اب رونا بند کرو پلیز، میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ گھر والے کیا سمجھتے ہیں تمہیں مجھ سے دور کر دیں گے؟ یہ ان کا خواب ہے، خواب۔ ہم بہت جلدی تم سے شادی کر لیں گے اور دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے میری کہانی کے ولن بنتے ہیں۔ یہ سن کر لاریب کہنے کی ایسا ممکن ہی نہیں، ماما کہتی ہیں زارون ابھی بہت چھوٹا ہے، شادی کے شین سے بھی تم دونوں واقف نہیں ہو۔ زارون جو وقت سے پہلے مرد بنا پھرتا ہے اسی لیے تو کچھ اور پتہ ہوگا ہی نہیں۔ یہ سن کر زارون کے اندر کی مردانگی تو جیسے جوش مار چکی تھی۔ فوراً کہنے لگا اچھا تمہاری ماں کیا سمجھتی ہے میں کچھ نہیں کر سکتا؟ میں وہ سب کچھ کروں گا نا، تمہاری ماں بھی دیکھتی رہ جائے گی، بس تم فکر مت کرو، مجھے بس کسی طرح تم اپنا بے فام دے دو۔ بے فام اتفاق سے لاریب کے پاس ہی موجود تھا، اس نے الماری سے نکال کر زارون کو دیا اور کہنے لگی تم کیا کرو گے؟ زارون کہنے لگا بس میں اپنے ایک دوست کو جانتا ہوں جس کا بڑا بھائی تھوڑی سی رشوت لے کر نقلی کاغذات بناتا ہے، میں اسے پیسے دے کر اپنی اور تمہاری عمر زیادہ بتاؤں گا اور پھر ہم اپنی نقلی شناختی کارڈ بنوا لیں گے اور پھر ہم دونوں نکاح کر لیں گے۔ گھر والوں کو ہم ایسے سبق سکھا سکتے ہیں۔ لاریب تھوڑی سی گھبرائی تھی مگر زارون کے آگے وہ بھی مجبور ہو چکی تھی، اسی لیے اس نے اپنا بے فارم اسے دیا تھا۔ اگلے ہی روز اپنی پاکٹ منی سے 50,000 روپیہ اپنے دوست کو دے چکا تھا۔ کہنے لگا بس ایک ہفتہ صبر کرو، ایک ہفتے بعد تمہارے اور لاریب کو شناختی کارڈ تمہیں مل جائے گا۔ یوں وقت سے پہلے ہی 16 سال کی عمر میں وہ 18 سال کے بعد کا شناختی کارڈ بنوا چکے تھے اور گھر والے اس بات سے انجان تھے کہ ہونے کیا والا ہے۔ اسی شام نوید صاحب نے اپنے بیٹے کو بلوایا۔ کہنے لگے تمہارا دھیان پڑھائی کی طرف نہیں ہے اور ہی کاموں میں ہے، اسی لیے میں تمہیں ہاسٹل بھیج رہا ہوں۔ تم دوسرے شہر ہاسٹل میں جا کر پڑھو گے اور مہینے میں صرف 2 دن کے لیے تم واپس گھر پر آؤ گے۔ جب تک تم مکمل پڑھائی نہیں کر لیتے تمہارا یہاں پر آنا بند۔ زارون چپ چاپ ان کی ساری ڈانٹ سن رہا تھا۔ کہاں خبر تھی کہ کل وہ کتنا بڑا قدم اٹھانے والا ہے۔ اگلے ہی روز موقع پا کر اس نے لاریب کو بلایا اور پھر دونوں اپنے ضروری کاغذات لے کر کورٹ پہنچے تھے۔ اپنے چند دوستوں کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ کم عمر لوگوں کو وکیل نے دیکھ کر ماتھے پر بل چڑھائے تھے مگر وکیل کے آگے بھی چند پیسے پھینک کر کہنے لگا ہم بالغ ہیں اور ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ہمارا نکاح کروا دو۔ اور یوں زارون اور لاریب کا نکاح ہو چکا تھا۔ نکاح کے پیپرز پر سائن کرتے ہوئے ایک پل کو لاریب کے ہاتھ کانپے تھے مگر نئی نئی جوانی اور پھر اس جوانی میں ہونے والی عجیب و غریب محبت کے ہاتھوں وہ سائن کر چکی تھی۔ نکاح تو ہو چکا تھا۔ زارون کے دوست گواہان بھی مبارکباد دیتے اور ٹریٹ لینے کا وعدہ کر کے وہاں سے جا چکے تھے۔ زارون اسے لے کر باہر آیا اور پھر ایک جانب وہ کھڑا ہو کر لاریب کو اپنے گلے سے لگا گیا۔ لاریب کے تو پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ چکا تھا جبکہ زارون تو اسے خود میں بھینچتا ہی جا رہا تھا۔ آس پاس لوگ مڑ مڑ کر انہیں دیکھ رہے تھے کیونکہ بظاہر تو مجھے دونوں بچے ہی لگ رہے تھے۔ وہ فوراً خود کو اس سے چھڑوا کر کہنے لگی کیا کر رہے ہو؟ لوگ ہمیں پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں۔ مگر زارون ہنستا کہنے لگا ہاں تو کیا ہو گیا، شوہر ہوں تمہارا،
جو مرضی کر سکتا ہوں. یہ کاغذ دیکھ رہی ہو؟ اس پر سائن کرنے کے بعد کسی کی جرت نہیں کہ مجھے تم سے الگ کر سکے. وہ ہوا میں اپنا نکاح نامہ لہرا کر بولا تھا اور پھر دونوں ہی بائک پر بیٹھ کر گھر آئے تھے. ابھی گھر والوں کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ دونوں بچے کیا کر چکے ہیں. زارون مسکرا کر کہنے لگا، تم بیوی ہو اب میری، سمجھی؟ اور اب میں اپنے پرانے والے راستے سے روز تم سے ملنے کے لیے کمرے میں آیا کروں گا اور تم بالکل سجی سوری دلہنوں کی طرح میرا انتظار کیا کرنا. لاریب ہچکچاتے ہوئے مسکرا رہی تھی. کہنے لگی، ٹھیک ہے. جب گھر میں آئی تو بلا وجہ یہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. کبھی وہ گنگنانے لگتی اور کبھی مسکراتے ہوئے کام کرنے لگتی، تو کبھی لاریب کے چہرے پر بلا وجہ کی مسکراہٹ ہوتی اور وہ خیالوں میں کھو جاتی. نوشین بیگم نے جب اسے یہ سب کرتے دیکھا تو ان کا پارا چڑھ چکا تھا. کہنے لگی، یہ لڑکی، میں کب سے تمہیں دیکھ رہی ہوں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آخر میری تربیت میں کمی کہاں رہ گئی ہے. چپ چاپ آ کر کچن میں برتن دھلوا دو، تمہارے سر سے میں یہ عشق کا بھوت پوری طرح اتارتی ہوں. وہ فوراً سیریس ہوتی کچن میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے لگی. جبکہ رات گہری ہونے لگی. رات کے 12 بج چکے تھے اور اپنے مخصوص راستے سے زارون اندر داخل ہو چکا تھا. ہاتھوں میں سرخ گلابوں کا گلدستہ لیے وہ اندر آیا تھا اور لاریب خوبصورتی سے میکسی پہن کر بالوں کو کھول کر پیچھے ڈالے تیار کھڑی تھی. وہ مسکرا کر زارون کو دیکھنے لگی. کچھ دیر تو وہ دونوں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے. پھر وہ لاریب سے کہنے لگا، لاریب جانتی ہو شادی کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اب تو تم میری بیوی ہو نا، تو تمہیں ان سب باتوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ شوہر جب اپنی بیوی سے کہے تو بیوی کو اپنے شوہر کی ہر بات ماننی چاہیے. لاریب آنکھیں ٹمٹما کر کہنے لگی، کیا مطلب؟ میں کیا بات مانوں تمہاری؟ مسکرا کر کہنے لگا، پاگل، تم نہیں جانتی شادی کے بعد میاں بیوی کیا کرتے ہیں؟ کہ تم نے کبھی اپنے امی بابا کو نہیں دیکھا؟ اس سوچتے ہوئے کہا، ہاں ان کو تو میں روز دیکھتی ہوں. امی بابا کے کام کر رہی ہوتی ہیں اور بابا مسکرا کر ان کی باتوں کا جواب دیتے ہیں. تو اب میں تمہارے کام کیسے کروں بتاؤ؟ اس کی بات سن کر زارون کہنے لگا، اف وہ پاگل لڑکی، کیا تم نے کبھی اپنے ممی باپا کو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے محبت بھری باتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ یہ سن کر تو لاریب کے گال سرخ ہوئے تھے. کہنے لگی، ہاں ایک بار رات کو میں نے اچانک سے دروازہ کھول دیا تو ماما اور بابا ایک دوسرے کے کافی قریب تھے اور بابا ماما کو کس کر رہے تھے. میں نے شرم کے مارے دروازہ واپس بند کر دیا تھا اور پھر ماما سے مجھے بہت زیادہ ڈانٹ بھی پڑی تھی کہ آئندہ کے بعد کبھی بھی کسی بھی کمرے میں جانے سے پہلے دروازہ ناک ضرور کرنا ہے. وہ شرمندہ سی ہوتی ہوئی سب بولی تو زارون بھی شرمایا تھا. کہنے لگا، ہاں وہی تمہیں کہہ رہا ہوں، میرے ماما بابا، تمہارے ماما بابا، دنیا میں جتنے بھی لوگ آپس میں شادی کرتے ہیں وہ پھر بیڈ پر لیٹ کر کمبل میں ایسے ہی سب کچھ کرتے ہیں. کیا تمہارا دل نہیں کرتا کہ میں اور تم بھی یہ سب کچھ کریں؟ یہ سن کر تو لاریب کی آنکھیں پوری کھلی تھیں. وہ شرم سے اپنا چہرہ چھپانے لگی. یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا. مگر وہ کہنے لگا، چلو بہت مزہ آئے گا، سچ کہہ رہا ہوں، مجھے تو سوچ کر ہی اپنے من میں گدگدی سی محسوس ہو رہی ہے. پتہ نہیں تم کیسا محسوس کرو گی. اسے کہتا وہ اسے بیڈ پر نیم دراز بٹھا چکا تھا اور پھر اس سے باتیں کرنے لگا. اس کا ہاتھ پکڑنے لگا، کبھی اپنی انگلیاں اس کے ہاتھ پر پھیرتا، کبھی گردن پر، کبھی اس کے بالوں میں، تو کبھی اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھ دیتا. پہلے تو لاریب شرما رہی تھی مگر دھیرے دھیرے اسے بھی یہ سب کچھ اچھا لگنے لگا. میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، حق ازدواجیت کیا ہوتا ہے، اس بات سے لاریب کے ساتھ ساتھ زارون بھی انجان تھا. مگر فلموں اور ڈراموں میں جو کچھ اس نے دیکھ رکھا تھا اس کے مطابق اسے لگتا تھا کہ میاں بیوی کے پیار کرنے کا شاید یہی طریقہ ہے. کچھ دیر وہ دونوں ایک ساتھ گزارتے اور پھر زارون واپس اپنے گھر چلا جایا کرتا تھا. ایسے ان کی زندگی گزر رہی تھی. فرسٹ ایئر میں جب دونوں نے ایڈمیشن لینا تھا تو زارون اور لاریب کا کالج الگ الگ رکھا گیا تاکہ دونوں دوبارہ ایک دوسرے سے ملاقات نہ کر سکیں. دونوں طرف جس قدر خاموشی چھائی ہوئی تھی، یہ بات دونوں کی ماں کو کھٹکنے لگی تھی کہ کہاں ایک دوسرے کے بغیر ان کے گلوں سے پانی کا گھونٹ تک نہیں اترتا تھا اور کہاں اب ایک دوسرے سے دور رہتے ہوئے بھی انہیں کچھ نہیں ہو رہا. مگر وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید بڑوں کی ڈانٹ سن کر دونوں کو عقل آ چکی ہے. ایک شام نوشین بیگم کو شدید پیاس لگنے لگی. کمرے میں پڑا جگ بھی خالی تھا اور شاید یہ اتفاق ہی تھا جب وہ رات کو 1:15 بجے اٹھی تھی. جیسے وہ لاریب کے کمرے کے سامنے سے گزرنے لگیں تو انہیں اندر سے لاریب کے ہنسنے کی آواز آئی تھی. وہ ہنس کر کہہ رہی تھی کہ نہ کرو نا، مجھے کچھ ہوتا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی کیا؟ یہ الفاظ سن کر نوشین بیگم کا تو چہرہ سرخ ہوا تھا. ایک ہی جھٹکے میں انہوں نے دروازے کو کھولنا چاہا مگر دروازہ تو لاک تھا.
وہ لاک گھمانے لگیں کہ تبھی کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ سامنے بستر پر لاریب بے خبر سو رہی تھی۔ وہ کمرے میں آئی، لائٹ جلائی تو گھبرا کر لاریب بھی آنکھیں موندے اٹھ بیٹھی۔ کہنے لگی کہ کیا ہوا ماما، صبح ہو گئی کیا؟ نوشین بیگم نے اسے اٹھتا دیکھ کر لائٹ آف کر دی اور آس پاس دیکھنے لگی، مگر کمرہ تو جوں کا توں تھا۔ نوشین بیگم نے اسے اپنا ایک وہم ہی سمجھا اور کہنے لگی کچھ نہیں بیٹا، سو جا۔ دروازہ لاک کر کے وہ جا چکی تھی، جبکہ بیڈ کے نیچے زارون چھپا ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ لاریب کے بھی دھیرے دھیرے کئی طرح کے سوالات دماغ میں جنم لے رہے تھے۔ کہنے لگی زارون، اگر میں ماں بن گئی تو پھر کیا ہوگا؟ گھر والوں کو پتہ چل جائے گا میں تمہاری بیوی ہوں۔ زارون کہنے لگا ہاں، جن کی شادی ہو جاتی ہے اگلے 1 سال کے اندر اندر ان کی گود میں بچہ آ جاتا ہے، لیکن ابھی تو ہماری شادی کو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، ابھی تو بہت ٹائم ہے، بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم بچے کو آنے سے ابھی روک لیتے ہیں۔ یہ سن کر لاریب ہنس کر کہنے لگی اگر رکیں گے کیسے؟ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر زارون کہنے لگا ارے فکر مت کرو، میری پہنچ بہت دور تک ہے۔ وہ اپنی کالر اکڑا کر بولا تھا۔ کہنے لگا اب تک تھوڑا بہت پیار کرنا ہم نے فلموں ہی سے تو سیکھا ہے، اب بچہ پیدا کیسے ہوتا ہے اور بچہ کیسے جلدی پیدا کرنا کیا جائے، یہ سب کچھ بھی میں مووی سے ہی دیکھوں گا۔ لاریب کہنے لگی ٹھیک ہے، اور اس کے بعد زارون سے اپنے قریب کر چکا تھا، اس کی کمر پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگا۔ بار بار اس کی نظریں لاریب کے گلابی لبوں پر جا رہی تھی، جی چاہ رہا تھا ان لبوں کو چوم لے۔ واپس گھر جانے سے پہلے اس نے آج لاریب کا چہرہ تھام کر جلدی سے اس کے لبوں پر اپنے لب بھی رکھ دیے تھے، جس کے بعد لاریب کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی، جبکہ زارون اس کے لبوں کو چھونے کے بعد وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ اگلے روز وہ مووی لے کر آیا تھا جس میں وہ سب کچھ تھا جو کہ بے حد غیر مناسب تھا، اور وہ مووی لے کر اس کے کمرے میں ہی آیا تھا۔ جیسے ہی مووی شروع ہوئی تھی تو اندر بے حد غیر مناسب سین آنا شروع ہو چکے تھے۔ لاریب تو یہ دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی۔ ریموٹ اٹھا کر اس نے بند کر دیا۔ کہنے لگی پاگل ہو گئے ہو تم، یہ کیسی گندی چیزیں لے کر آئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ زارون کہنے لگا ارے مجھے کیا پتا تھا، تم دیکھنے تو دیتی، کیا پتا یہ سب کچھ کرنے کے بعد بچہ ملتا۔ مگر لاریب کانپ رہی تھی۔ اس نے ٹی وی آن کرنے سے منع کر دیا کہ نہیں مجھے شرم آتی ہے، اب تم جاؤ یہاں سے، مجھے تو تم سے بھی شرم آ رہی ہے اور غصہ آ رہا ہے۔ مگر زارون کے اندر جذبات مچلنے لگے تھے۔ وہ کہنے لگا اچھا یہ سب چھوڑو، لیکن میں تمہارے قریب تو آ سکتا ہوں نا، جیسے فلم میں ہیرو ہیروئن ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، ایک دوسرے کو چھوتے ہیں۔ لاریب کا بھی دل مچلنے لگا تھا، پر وہ کب تک خود کو دور رکھتی۔ وہ کمبل کر کے بیڈ میں اس کے پاس ہی لیٹ چکا تھا، کبھی اس کے گالوں کو چھوتا، کبھی اس کے بالوں کو۔ نوشین بیگم کو کمرے سے ایک بار پھر کسی کی آواز آئی۔ اس بار لاریب اور زارون ایک دوسرے میں اس قدر کھوئے ہوئے تھے کہ وہ جان ہی نہ سکے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایک جھٹکے سے نوشین بیگم نے جب دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھنے کے بعد ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھی۔ بیڈ پر گھبرائے ہوئے انداز میں لاریب لیٹی ہوئی تھی اور زارون اس پر جھکا ہوا تھا۔ قریب تھا کہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیتا، مگر دونوں ہی کرنٹ کھا کر دور ہوئے تھے۔ نوشین بیگم تو سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ کہنے لگی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میری بیٹی کے ساتھ کیا کر رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اس حد تک گر سکتے ہو؟ ٹھیک سے مرد بنے نہیں اور تمہاری یہ حالت ہے؟ اف میرے خدایا، چند سالوں بعد تم کیا کرو گے؟ نوشین سے تو ویسے اسے بلا وجہ کا بیٹھ تھا۔ کہنے لگا کہ بس چچی، میں جو بھی کروں آپ کو کیا آپ یہ سب کچھ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں کرتی؟ تب آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس بار تو نوشین بیگم کی بس ہو چکی تھی۔ وہ زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مار گئی تھی اور کہنے لگی زارون شرم کرو، میں تمہاری جان لے لوں گی، دور ہٹو میری بیٹی سے۔ مگر وہ فوراً لاریب کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا کیوں دور ہٹو؟ یہ صرف آپ کی بیٹی نہیں بلکہ اب میری بیوی بھی ہے، سمجھی آپ؟ نوشین بیگم زارون کو اس سے دور کرنے لگی، مگر وہ اسے اپنے پیچھے چھپا چکا تھا۔ کہنے لگی پاگل ہو گئے ہو تم، یہ تمہاری بیوی کہاں سے ہو گئی؟ مگر وہ کہنے لگا یہ میری بیوی ہے، میں کچھ غلط نہیں کر رہا تھا، ہم دونوں کورٹ میرج کر چکے ہیں، میں اس کے قریب آؤں، اسے کس کروں، اسے اپنی باہوں میں بھروں، جو کچھ کروں، آپ کو اس سے کیا؟ شور سن کر فخر صاحب بھی اٹھ گئے تھے۔ کال کر کے نوید صاحب اور فرحانہ بیگم کو بھی بلا لیا گیا تھا۔ ایک طرف بیٹھی لاریب اب تو ڈر کے مارے رو رہی تھی، جبکہ زارون سب کے سامنے نڈر ہو کر کھڑا تھا کہ ہم نکاح کر چکے ہیں، یہ میری بیوی ہے، میں اگر اپنی بیوی کے پاس بیٹھ گیا تو یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے۔ وہ اپنا نکاح نامہ بھی دکھا چکا تھا، جسے دیکھنے کے بعد گھر کے بڑے تو سر پکڑ کر رہ چکے تھے۔
کہنے لگے جانتے بھی ہو تم لوگوں نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ سب بڑے تو سر پکڑ کر بیٹھ چکے تھے۔ نوید صاحب زارون کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے کر جانے لگے کہ دوبارہ اگر تم یہاں نے قدم رکھا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، مگر وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر کہنے لگا کہ کس لیے؟ یہ میری بیوی ہے، اور آپ کون ہوتے ہیں مجھے بیوی سے دور رکھنے والے؟ اگر میں اپنی بیوی سے دور رہوں گا تو پھر آپ بھی اور چچا بھی اپنی اپنی بیویوں سے دور رہیں گے۔ نوید صاحب تو غصے سے اس کے منہ پر تھپڑ مار چکے، سوائے تھپڑ مارنے کے اور کر بھی کہہ سکتے تھے۔ انہیں اب افسوس ہو رہا تھا کہ آخر کس لیے انہوں نے اپنے بچے کو اس قدر شے دی کہ آج انہیں یہ نوبت دیکھنی پڑ گئی۔ بہرحال جس طرح سے ان کی حرکتیں تھیں، دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہنے والے نہیں تھے، خاص کر زارون۔ وہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ بغاوت پر اتر آیا تھا۔ فلموں کے سین دیکھ دیکھ کر کہنے لگا اگر آپ دونوں نے ہم دونوں کو جدا کرنے کی کوشش کی تو ہم دونوں یہاں سے دور چلے جائیں گے۔ بے شک آپ مجھے اپنی پراپرٹی سے بھی آگ کر دینا، میں پلٹ کر بھی یہاں پر کبھی نہیں آؤں گا۔ میں مزدوری کروں گا اور اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پال لوں گا۔ نوید صاحب کوئی بڑا نقصان نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، اور پھر خاندان والوں میں بھی ان کی عزت تھی۔ سوشل سرکل میں اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو کتنی بدنامی ہوتی۔ یہی سوچ کر نوید صاحب اور فخر صاحب بیٹھ چکے تھے۔ دونوں ہی چپ تھے، سنبھل نہیں پا رہے تھے کہ کن لفظوں میں اپنے بچوں کی اس حرکت پر کچھ تبصرہ کریں۔ ایک گہری سانس خارج کر کے نوشین بیگم بھی بولنے لگیں کہ جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کسی طرح زارون کو طلاق کے لیے آمادہ کرنا ہوگا۔ میری بچی کی زندگی تو برباد ہو جائے گی۔ وہ تو بھولی ہے، بھلا کیسے وہ شادی جیسے بندھن میں بندھ سکتی ہے، اور پتہ نہیں اسے کیا کچھ سہنا پڑے گا۔ وہ تو ڈھکے چھپے الفاظ میں بھی کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی، مگر نوید صاحب نے فیصلہ کیا کہ بچے اب اتنا ہی جنون سوار کر چکے ہیں تو ہمیں ان کی رخصتی بھی کر دینی چاہیے۔ یہی ہمارے لیے اور ان کے لیے بہتر ہے۔ جب زارون اور لاریب کو اس بارے میں پتہ چلا کہ ان کی شادی ہونے والی ہے تو ان کی خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں رہی تھی۔ دھوم دھڑاکے سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ پورے خاندان میں یہ بات پھیل چکی تھی اور ہر کوئی باتیں بنا رہا تھا کہ ارے ایسی بھی کیا مجبوری ہے۔ ٹھیک ہے ماں باپ کو شادی کے ارمان ہوتے ہیں، لیکن ابھی تو یہ لوگ بہت چھوٹے ہیں۔ شادی کے بعد زارون کے لیے تو نہیں مگر لاریب کے لیے مشکلات آ سکتی ہیں۔ وہ تو بالکل ابھی بچیوں جیسی لگتی ہے، 16 سال کی تو ہے صرف، مگر اب وہ کس کس کا منہ بند کرواتے۔ دونوں کی شادی ہو چکی تھی۔ نوشین بیگم کا تو دولہے بنے زارون کو دیکھ کر ابھی بھی یہی دل چاہ رہا تھا کہ اس کا جا کر گلا ہی دبا دیں۔ سب مہمانوں کے سامنے دونوں کے ماں باپ شرمائے سے شرمندہ انداز میں پھر رہے تھے، جبکہ دونوں بچے تو خوشی خوشی کبھی سیلفیاں لیتے اور کبھی کھانا کھاتے، کبھی ایک دوسرے کو ہنسی مذاق میں مارنا شروع کر دیتے۔ دونوں کی شادی ہو چکی تھی اور رخصت ہو کر وہ زارون کے گھر آ چکی تھی۔ جیسے ہی زارون لاریب کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے کر جانے لگا تو فرحانہ بیگم اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ کہنے لگی بیٹا دیکھو، تم لاریب سے شادی کرنا چاہتے تھے نا، میں نے تم دونوں کی شادی کروا دی، لیکن تم اپنے کمرے میں نہیں لے کر جا سکتے۔ یہ میرے ساتھ میرے کمرے میں رہے گی جب تک تم دونوں 18 سال کے نہیں ہو جاتے۔ جب تک جسمانی طور پر لاریب تیار نہیں ہو جاتی تب تک تم اس کے قریب نہیں ہوگے۔ مگر زارون کے لیے یہ بات ماننا مشکل تھی۔ فی الحال تو انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ ان کی شادی ہو چکی ہے، اسی لیے اسے اپنی ماں کی یہ بات ماننا پڑی۔ لیکن کب تک؟ لاریب اب تو اپنی چچی کے کمرے میں ان کے ساتھ سو جایا کرتی، مگر وہ کمرے میں کروٹیں بدلتا رہ جاتا۔ وہ مووی جو وہ پیسوں کی خرید کر لایا تھا اس نے لاریب کے ساتھ تو نہیں دیکھی تھی، مگر اکیلے میں وہ مووی دیکھ چکا تھا۔ شادی کے بعد میاں بیوی کے بیچ رشتہ کیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھ چکا تھا۔ بچہ تو اب وہ بھی نہیں رہا تھا، اسی لیے جذبات ابال مارنے لگے تھے۔ لاریب کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے دل میں ہلچل مچنے لگی تھی کہ وہ اس کے قریب جائے، اسے چھوئے اور اس کے ساتھ وہ سب کچھ کرے جو ویڈیو میں وہ دیکھ چکا تھا۔ ایک شام موقع پا کر وہ کمرے میں گیا اور لاریب اس وقت کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی، مگر اس سے کتاب چھین کر کہنے لگا کیا تم بدل گئی ہو؟ مجھے تو لگتا ہے تمہاری ماں نے تمہیں تعویذ پلا دی ہے، تبھی تو ایسی ہو گئی ہو۔ لاریب اسے دیکھ کر کہنے کی یہ کیا بات ہوئی زارون کے بچے، میری بکس واپس کرو۔ وہ کہنے لگا کیوں واپس کریں؟ شادی کی ہے میں نے تم سے، اور اسی لیے نہیں کی کہ تم میرے کمرے کے بجائے میری ماں کے کمرے میں بیٹھ کر پڑھائی کرتی رہو۔ جب ہماری شادی ہوئی ہے تم میرے کمرے میں ہونی چاہیے، مجھے تمہارے ساتھ زندگی انجوائے کرنی ہے، میاں بیوی والا رشتہ قائم کرنا ہے، اور تم یہاں بیٹھی ہو۔ وہ ہڑبڑا گئی تھی، کہنے لگی شادی کرنا چاہتے تھے نہ کر لی، پورے گھر والوں کے سامنے بے عزتی بھی کروا دی، اب مزید مجھ سے کوئی امید مت رکھو۔ ماما نے بھی مجھے سمجھایا تھا اور فرحانہ تائی نے بھی مجھے سمجھایا کہ جب تک میں بڑی نہیں ہو جاتی
تب تک تمہارے قریب نہیں آؤں گی اور نہ تمہیں آنے دوں گی۔ تم پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کچھ کرو، مجھے تو ڈر لگتا ہے تم مجھے بہت تکلیف دو گے۔ اس کی بات سن کر وہ غصہ کرنے لگا تھا کہ نہیں، بس مجھے وہ سب کچھ کرنا ہے تو کرنا ہے، آج رات تم میرے کمرے میں آؤ گی، سمجھی؟ زارون کی بات پر وہ بھی آمادہ تو ہو چکی تھی۔ اس رات کھانا کھا کر وہ جلدی کمرے میں جا چکی تھی۔ جب فرحانہ بیگم اس کے پاس آ کر لیٹی تو وہ گہری نیند میں سو چکی تھی، اسی لیے کچھ دیر بعد وہ بھی گہری نیند میں سو گئی۔ وہ درد کی دوا لے کر سوتی تھی، اکثر ان کی کمر میں درد رہتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ صبح ہی جا کر اٹھتی تھی۔ موقع پا کر لارے بیڈ سے کھڑی ہوئی، باہر کھڑا زارون اس کا انتظار کر رہا تھا، پھر اسے لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور چومنے لگا۔ لاریب تو کانپ کر رہ گئی تھی، اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، دل بڑے زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ جب الماری کھول کر زارون نے اسے سرخ رنگ کی نائٹی دی تھی، کہنے لگا یہ پہن کر آؤ، اس میں تم بہت زیادہ ہاٹ لگو گی اور پھر ہم وہ سب کچھ کریں گے جو میاں بیوی بند کمرے میں کرتے ہیں۔ لاریب کے تو ہاتھ کپ کپا رہے تھے، جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ نائٹی پہن کر باہر آئی۔ سلک کی نائٹی تھی اور بمشکل اس کی گھٹنوں سے اوپر تک ہی آ رہی تھی۔ زارون تو اسے دیکھ کر پاگل ہونے لگا تھا، پھر اسے بیڈ پر لے کر آیا اور پھر اس پر جھک گیا، اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا تھا۔ پہلے تو لاریب تھوڑی سی ہچکچائی، لیکن پھر دھیرے دھیرے اس کا ڈر ختم ہونے لگا۔ زارون اس کے مزید قریب ہو چکا تھا، یہاں تک کہ اس کے وجود میں وہ دھیرے دھیرے سمانے لگا۔ زارون کو اس بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں تھا، وہ تو جذبات کے ہاتھوں اس قدر پاگل ہو گیا کہ ایک دم سے گھبراتے ہوئے اس نے پوری شدت سے اپنا آپ اس میں سمانا شروع کر دیا۔ اس سب کے لیے لاریب بالکل بھی تیار نہیں تھی کہ اسے اس قدر تکلیف بھی برداشت کرنا پڑ سکتی ہے۔ اس کے حلق سے تو چیخ نکلی تھی۔ زارون فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا کہ چلا کیوں رہی ہو، شور مت مچاؤ، کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ بھی سمجھ نہیں پایا تھا کہ یہ چلا کیوں رہی ہے اور وہ اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا، مگر جب تکلیف سے لاریب دوہری ہونے لگی تو اسے دور ہٹ چکا تھا۔ بستر کی چادر کا رنگ بدل چکا تھا، جسے دیکھنے کے بعد زارون کے تو ہوش اڑنے لگے تھے، رنگت پیلی پڑنے لگی تھی۔ گھبرایا ہوا وہ باہر بھاگا تھا اور اپنی ماں کو جگا کر لایا تھا۔ لاریب خون میں لت پت بستر پر تڑپ رہی تھی۔ فرحانہ بیگم کا ہاتھ تو سیدھا اپنے سینے پر گیا کہ لگی زارون، یہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ خود روئے جا رہا تھا، لاریب کو بار بار اپنے سینے سے لگا رہا تھا، رو رہا تھا۔ کیسے کیا ہو گیا؟ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ماما، مجھے نہیں پتا تھا یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ جب لاریب کو آدھی رات کو ہاسپٹل لے کر جایا گیا، نوید صاحب نے تو اسے کمرے میں بند کر کے بیلٹ سے مارا تھا اور اچھی خاصی اس کی درگت بنائی تھی۔ یہی مار پیٹ اگر وہ شروع ہی سے اس پر دکھاتے اور اسے اچھے برے کی تمیز سکھاتے، بچوں پر دھیان دیتے، تو شاید یہ نوبت دیکھنے کو نہ ملتی۔ 3 دن تک لاریب ہاسپٹل میں رہی۔ ڈاکٹر تو بچوں کے ماں باپ پر غصہ کر رہے تھے کہ آپ لوگوں نے اتنی کم عمر بچی کی شادی کیوں کروا دی، اور پھر اس کے کم عمر شوہر کو دیکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ چکے کہ آج کل کے بچوں کو ہو کیا گیا کہ چلو اگر شادی کر ہی دی تو انہیں سمجھاتے تو صحیح۔ بہرحال لاریب گھر آ چکی تھی، مگر اسے نوشین بیگم اپنے گھر ہی لے کر گئی تھی۔ کئی ہفتوں تک وہ اپنے ماں باپ کے گھر ہی رہی تھی۔ جب زارون وہاں پر آیا تھا اور اس سے معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ بہرحال محبت تو دونوں کو تھی اور لاریب کو بھی باہمی رضامندی سے یہ سب کچھ ہوا تھا، اسی لیے وہ زارون کے ساتھ واپس آ چکی تھی۔ وہ بالکل بچوں کی طرح اس کا خیال رکھتا تھا، خود کھانے سے پہلے اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا۔ نوید صاحب اور فرحانہ بیگم تو بس نظریں بدل کر رہ جاتے۔ دھیرے دھیرے سب ٹھیک ہونے لگا تھا، لیکن 2 ماہ بعد ہی جو وہ ہوا اس کے لیے کوئی بھی تیار نہ تھا۔ اس روز زارون نے فرمائش کی تھی، جب سے شادی ہوئی ہے زندگی تو بور سی ہو کر رہ گئی ہے، یہ کبھی کچھ اور ہوتا ہے، کبھی کچھ ہمیں لگا تھا جیسے شادی کے بعد ہم ایک ساتھ گھر میں رہیں گے تو زندگی میں مزید خوشیاں آ جائیں گی، مگر یہاں تو سب الٹا ہی ہو گیا۔ وہ آج فرمائش کر بیٹھا تھا کہ جاؤ میرے لیے اچھی سی بریانی بناؤ، میں تمہارے ہاتھ کی بریانی کھانا چاہتا ہوں۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی کچن میں ہیلپ کروا رہا تھا، کام کم اور شرارتیں زیادہ کر رہا تھا۔ تبھی جیسے اس نے بریانی کو دم پر رکھا تو اچانک چکرا کر گر گئی۔ فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، جہاں پر کچھ ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ خیر سے لاریب ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر تو ایک اور بم گھر کے افراد پر پھوٹا تھا۔ زارون کو پھر سب نے خطرناک نظروں سے دیکھا اور وہ سر جھکا کر ایک طرف بیٹھا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ اس بار تو فرحانہ بیگم کا بھی پارا ہائی ہوا تھا۔
بیٹے کی وجہ سے وہ ویسے ہی ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ بن چکی تھی۔ اسے پکڑ کر الگ کمرے میں لے گئیں اور انتہائی سخت لہجے میں کہنے لگیں کہ یہ کیا کیا ہے تم نے، اور اب بھولے ایسے بن رہے ہو جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے تھے کہ شادی مت کرو، پہلے خود کو تو سمجھا لو، سمجھدار ہو جاؤ۔ عمر کیا ہے تمہاری اور خود تم باپ بننے والے ہو۔ ڈاکٹر کو فوراً کہا گیا کہ بچے کو ضائع کر دیں، مگر ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ لاابالی عمر ہے، پہلا بچہ ہے، اور اب تو بچہ بھی 2 مہینے کا ہے۔ اگر ابھی کچھ کیا تو بچی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے بس ان کی صحت کا خاص خیال رکھے۔ زارون گھبرا گیا تھا، مگر اس معاملے میں لاریب کے چہرے کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ وہ ٹیڈی بیئر اٹھا لیتی تو کبھی گڑیا، اور مسکرا کر کہتی کہ میرا بیبی آئے گا، بچے ہوں گے۔ میں نے تو سنا تھا کہ شادی کے بعد اگر بچے ہو جائیں تو میاں بیوی کا رشتہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ خوشی خوشی زارون کے ساتھ جب باتیں کرتی تو دھیرے دھیرے زارون بھی اس کے ساتھ مسکرانے لگتا، اس کی صحت کا خیال رکھنے لگا تھا۔ فرحانہ بیگم بھی اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھتی، نوشین بیگم بھی کچھ نہ کچھ بنا کر اس کے لیے بھیجتی رہتی۔ ڈیلیوری کا وقت قریب آ چکا تھا، 9 مہینے پورے ہونے میں ابھی 10-15 روز باقی تھے، جب ایک روز اچانک لاریب کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس وقت وہ زارون سے ہی بات کر رہی تھی، کہنے لگی میرے لیے آج ڈھیر ساری چاکلیٹس لے کر آنا، میرا اور بیبی کا ڈھیر ساری چاکلیٹس کھانے کا من کر رہا ہے۔ وہ ہنس کر بول رہا تھا کہ میری پرنسس، میں بس بابا کے ساتھ ہوں، جیسے ہی چھٹی ملے گی تو تمہارے لیے چاکلیٹ اور سب کچھ لے کر آؤں گا۔ مگر اچانک اس کے پیٹ میں درد اٹھا تھا اور وہ چلانے لگی تھی، چیخ چیخ کر کہنے لگی تائی اماں، پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، پلیز جلدی آئیں، میں مر جاؤں گی۔ فوراً ڈرائیور کے ساتھ ہی نوشین بیگم اور فرحانہ بیگم اسے ہاسپٹل لے کر گئی تھی، جہاں پر ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ پیچیدگیاں کچھ بڑھ گئی ہیں، ہمیں فوراً سے آپریشن کرنا ہوگا، ورنہ ماں اور بچہ دونوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ زارون بھی وہیں آ چکا تھا۔ ایک عجیب سی پریشانی میں سبھی لوگ مبتلا ہو گئے تھے۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آ کر کہنے لگی دیکھیے، یہ ابھی بہت چھوٹی ہیں، بچے کو لے کر کچھ ایسی کمپلیکیشنز آ چکے ہیں کہ ہمیں ماں اور بچہ دونوں میں سے کسی ایک کو بچانا ہوگا۔ نوشین بیگم تو دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ زارون تو روتے ہوئے کہنے لگا مجھے اپنی بیوی بچانی ہے، میری بیوی کو بچاؤ، بچے کو چھوڑو۔ ڈاکٹر اس سے سائن بھی کروا چکے تھے۔ وہ روئے جا رہا تھا۔ نوشین بیگم سر پکڑ کر بیٹھی، روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ کاش میں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا ہوتا، اس کی اچھی تربیت کی ہوتی، اسے بچپن میں ہی اچھے برے کی تمیز سکھائی ہوتی، اپنی حدود بتائی ہوتی۔ وہیں فرحانہ بیگم بھی روتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کی ذرا سی بے دہانی اور بے احتیاطی نے آج ان کی اولاد کو کس حالت میں لا کھڑا کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی ڈاکٹر باہر آئے تھے۔ زارون کی سانسیں اٹکی ہوئی تھیں جب ڈاکٹر باہر آ کر کہنے لگا ہم معافی چاہتے ہیں، ہم بچے کو بچا نہیں پائے۔ زارون کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل دھڑک رہا تھا۔ گھبراتے ہوئے کہنے لگا کہ لاریب تو ٹھیک ہے نا؟ مگر ڈاکٹر خاموشی سے فوراً ایمرجنسی میں واپس چلے گئے۔ وہاں بجلی کے جھٹکے دیے جا رہے تھے۔ زارون چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا یہ کیا ہوا تمہیں؟ تم مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ پورے ہسپتال میں بس انہی لوگوں کے چلانے کی اور چیخ چیخ کر رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ کئی بار بجلی کے جھٹکے لگانے کے باوجود بھی لاریب کی دھڑکن نارمل نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر بھی زارون کی حالت دیکھ کر رو پڑا تھا۔ باہر آ کر کہنے لگا ہم معذرت خواہ ہیں، مگر ہم ماں اور بیٹا دونوں کو نہیں بچا پائے، دونوں اس دنیا میں نہیں رہے۔ سب کو جیسے سانپ سونگھ چکا تھا۔ نوشین بیگم پر تو غشی طاری ہو چکی تھی، فرحانہ بیگم بھی گر چکی تھی، اور زارون
وہ تو بس گرتا ہی چلا گیا۔ بچپن سے لے کر اب تک اس کا ایک ایک لمحہ لاریب کے ساتھ گزرا تھا، اور وہ سب کچھ کسی فلم کی طرح نظروں میں چلنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ جنون اس کے سر پر سوار تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بال نوچنے لگا۔ اس کے سر سے بال نوچنے کی وجہ سے خون نکلنے لگا۔ وہ رو رو کر اپنا منہ پیٹ کر کہہ رہا تھا، میں نے کیوں کی تم سے شادی؟ میں نے کیوں کیا وہ سب کچھ؟ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں نے تمہیں کھو دیا۔ ڈاکٹر اسے پکڑ رہے تھے، مگر وہ سب کو دھکا دیتا اندر اس کمرے میں گیا تھا جہاں پر سفید چادر میں لپٹی لاریب تھی۔ ایک جھٹکے سے اس نے وہ چادر اتاری تھی۔ لاریب کا زرد چہرہ تھام لیا اور کہنے لگا، تم کہیں نہیں جا سکتی، میں تمہیں واپس لاؤں گا۔ نرس جو مشین کو آف کرنے والی تھی، اس کے ہاتھ سے وہ سٹینڈرڈز لے چکا تھا، اور پھر قوت سے اس نے وہ ڈائریکٹ اس کے سینے پر رکھے تو پورا وجود لاریب کا کانپ چکا تھا۔ ڈاکٹرز منع کرنے لگے کہ ہم ٹرائی کر چکے ہیں، وہ مر چکی ہے، ایسا مت کرو، مگر وہ 2 بار مزید اسے بجلی کا جھٹکا دے چکا تھا۔ جب ڈاکٹر سے مشین چھین چکے تو خود چلا کر گرا تھا اور لاریب کو آواز دی تھی، مگر شاید لاریب کی سانسیں بحال ہو چکی تھیں۔ دل کی دھڑکنیں ٹوٹی پھوٹی سی چلنے لگی تھیں۔ فوراً سے ڈاکٹر بھی حرکت میں آئے تھے۔ لاریب کا ہاتھ فوراً سے زارون پکڑ چکا تھا۔ وہ اسے دیوانہ وار ہاتھوں پر چوم رہا تھا۔ ڈاکٹر اسے باہر جانے کا کہہ رہے تھے، مگر وہ وہیں نیچے فرش پر اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا تھا۔ آدھے گھنٹے کے مسلسل انجیکشنز اور دوا دینے کے بعد کی دھڑکن ترتیب پر آ چکی تھی۔ وہ بچ چکی تھی، اور ڈاکٹرز کا بھی کہنا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسے دوسری زندگی عطا کی ہے، اور شاید آپ لوگوں کے لیے یہ ایک سبق ہے۔ ابھی بھی آپ لوگ اس سے سبق نہ سیکھیں تو نہ جانے مزید کیا کچھ برا ہوگا۔ وہ تقریباً 1 ہفتے تک بے ہوش رہی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد جب لاریب کو ہوش آیا تھا تو آنکھیں کھول کر اس نے سب کو دیکھا تھا۔ زارون کی تو ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ اس کے پاس جائے، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ اپنے بچے کی موت کا سن کر اسے بہت تکلیف ہوئی، اور وہ زارون کو بلا رہی تھی جب زارون ٹوٹی پھوٹی حالت میں اس کے سامنے آیا تھا۔ شیو بڑھی ہوئی تھی، سوجی ہوئی آنکھیں اور آنکھوں کے نیچے بڑے ہلکے تھے۔ وہ رونے لگ رہا تھا۔ جب اس کے پیر پکڑ کر رویا تو دونوں کے ماں باپ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ وہ معافی مانگ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، سب کچھ میری وجہ سے ہوا، میری وجہ سے تم اس نوبت کو پہنچی، یہ میری ہی غلطی تھی۔ پتہ نہیں میں کیسے بچپنے میں یہ سب کچھ کرتا رہا، مگر بڑی مشکل سے اٹھ کر اسے اپنے قریب بلا چکی تھی۔ خیر کچھ عرصہ اسپتال میں رہنے کے بعد وہ واپس آ چکے تھے۔ کئی مہینے لگے تھے دونوں کی زندگی واپس معمول پر آنے میں، مگر زارون خود ہی یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اب یہاں نہیں رہے گا۔ پڑھائی کے لیے اس نے دوسرے ملک جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ یہ کہہ کر گیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب تک میں واپس نہیں آتا تب تک لاریب پہلے کی طرح اپنی زندگی جیے، اپنی پڑھائی پر فوکس کرے۔ گھر والے بھی شاید یہی چاہتے تھے۔ زارون جانے سے پہلے لاریب سے گلے لگ کر ملا تھا، اور پھر آنسو صاف کرتا دوسرے ملک چلا گیا۔ یہ جدائی مشکل تھی کیونکہ بچپن سے دونوں ساتھ رہتے آئے تھے، مگر آہستہ آہستہ عادی ہو گئے۔ 5 سال کا وقت تو چٹکی بجا کر جیسے گزر چکا۔ پڑھائی مکمل کر کے اس روز زارون واپس اپنے گھر آیا۔ سبھی اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور سب کے ساتھ کھڑی اس کی بیوی لاریب کو دیکھ کر تو جیسے اسے سکون سا ملا تھا۔ دونوں کافی بدل چکے تھے، یا پھر دونوں میں مزید نکھار آ چکا تھا۔ وہ سب سے ملا تھا۔ پہلے جو 5 سال قبل سب کے سامنے وہ اسے گلے لگا لیتا تھا، کبھی گال چوم لیتا تھا، اب تو شرم اس قدر آڑے آ چکی تھی کہ وہ دونوں سب کے سامنے صرف ہاتھ ہی ملا پائے تھے۔ سب کے سو جانے کے بعد ہی لاریب اس کے کمرے میں گئی تھی۔
اور پھر اس 5 سال کے عرصے میں جتنی باتیں تھیں ساری باتیں کی تھیں. ایک بار پھر سے وہ اسے اپنے قریب کر چکا تھا اور پھر اسے سینے سے لگا کر پہلی اور آخری بار ماضی کو یاد کر کے رو دیا تھا. بچپنے اور نادانیوں میں بعض دفعہ بچے ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جنہیں بر وقت نہ سدھارا جائے تو بچوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور انہیں اچھے برے کی تمیز سکھائیں تاکہ آنے والے وقت میں یہ سب کچھ خدا نخواستہ آپ کے بچوں کے ساتھ نہ ہو رہا ہو.